بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے، میں آج کی ویڈیو میں دو مظلوم طبقوں کا ذکر کروں گا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر دو ایسے مظلوم طبقے بس رہے ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور پھر بھی صبر سے، استقامت سے اپنے فعل میں، عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ زمانے کے تغیرات، زمانے کے حوادث، زمانے کی تبدیلی ان دونوں طبقات پر چاہے جتنا اثر انداز ہو رہی ہے، لیکن یہ دونوں طبقے صبر اور استقامت کے ساتھ اور خاموش دلی سے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ دو عظیم الشان، صابر اور کانع طبقات، ایک طبقہ وہ ہے جس کو ائمہ مساجد کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کو مدارس کے مدرسین کہتے ہیں۔ یہ دو مظلوم طبقے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی کئی فٹ تک نیچے ہے، لیکن سلام ہے ائمہ کرام اور مدرسین کو کہ جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے گلہ شکوہ نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، کبھی احتجاج نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں ہمارا حق دلاؤ یا انصاف دلاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ دونوں طبقے ائمہ مساجد اور مدرسین، ان کے سامنے دنیا کی چند روزہ زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے آخرت والی لامحدود اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہ حضرات اپنی دنیا کی زندگی کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسافر خانہ ہے، ہم سفر میں ہیں، جس طرح یہ سفر گزر جائے گا دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف جو ان دونوں طبقات کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، متولیین اور جو محتممین ہیں، اگر ان کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ان کے دلوں کے اندر ذرا برابر ملال اور افسوس اور شرمندگی نہیں ہے کہ ہم ان معزز ہستیوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے سسک سسک کے زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی لکیر سے کہیں نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے رسوم و رواج، ان کے شادی بیاہ، ان کی خوشی غمی، ان کی دوائی علاج، ان کی ضروریات سے متولی حضرات اور محتممین بالکل بے خبر ہیں۔ وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو مدرسین ہیں یا ائمہ کرام ہیں، یہ ایسی مخلوق ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے، خوشی غمی سے پاک ہے، صحت بیماری سے پاک ہے، ان کی نہ بیویاں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ ان کو کوئی حوادث لاحق ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف ان حضرات کے گھروں میں ہر روز بیوی بچوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور بچوں کے کپڑے پورے نہیں ہوتے، ان کی اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، ان کے اخراجات، ان کی خرچیاں پوری نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ان کے گھروں میں آئے روز کوئی نہ کوئی بات بنی ہوتی ہے، لیکن یہ
صبر کے پہاڑ، صبر کر کے اپنے آئے روز کی زندگی کو ایسے استقامت اور صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو متولی حضرات جو مساجد کے متولیین ہیں اور محتممین ہیں، ان کے نزدیک یہ لوگ کھانے پینے سے پاک ہیں، ضروریات سے پاک ہیں، اور اگر ان لوگوں کے اپنے اخراجات کو دیکھا جائے تو ان کے بچوں کے اخراجات، ایک دن کے اخراجات، مدرسین اور ائمہ کی پوری مہینے کی تنخواہ سے ان کے بچوں کے ایک دن کے اخراجات زیادہ ہیں۔ ان محتممین اور متولیین کے ایک ایک بچے کا خرچہ مدرس اور امام کی ایک مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ہے، لیکن ان حضرات کو اپنے بچوں کے خواہشات، ان کے اخراجات کی خبر تو ہے، لیکن اگر نہیں تو ائمہ اور مدرسین کی نہیں۔ لاہور کے اندر ایک جگہ تشکیل ہوئی تو ہم امام مسجد کو ملنے کے لیے گئے، تو امام مسجد سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہے تھے، انتہائی پریشان اور غم زدہ تھے۔ تو ان سے بات ہوئی کہ خیر تو ہے، آپ کے چہرے پر اداسی اور پریشانی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج مسجد سے میری چھٹی ہو گئی ہے اور میں چکوال کا رہنے والا ہوں۔ اب لاہور سے چکوال تک جانے کے لیے میرے پاس کرایہ تک نہیں، میں اپنی بیوی بچوں کو کیسے اپنے گھر واپس لے جاؤں، اپنا سامان میں کیسے اٹھا کر کوئی گاڑی کروا کے واپس گھر جاؤں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ لیکن ان ظالم لوگوں کو، ان مدرسین اور ائمہ کے حالات کی خبر تک نہیں کہ ہم نے ان کی چھٹی تو کرا دی، لیکن ان کے پیچھے حالات، ان کا واپس جانے کا کرایہ، ان کے بیوی بچوں کے اخراجات کچھ ہیں یا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں محتمم بنایا یا متولی بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جابر اور ظالم بن کر اور فرعون کے سگے بھائی بن کر تم ان مدرسین اور ائمہ کے اوپر مسلط ہو جاؤ، ان کو سکھ کا سانس نہ لینے دو۔ اس لیے خدا کے لیے ان دونوں طبقات کو عزت دو، ان کو ان کا مقام دو، ان کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ ان کے اوپر خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو آج برے صغیر پاک و ہند کے اندر مدرسین اور علماء اسی لیے آج کم پڑ گئے ہیں کہ ہمیں اس شعبے کی قدر نہیں رہی، اور جس کو اللہ نے اگر متولی بنا دیا یا مدرس کا محتم بنا دیا کسی مدرسے کا، تو وہ فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور پر میں ان متولیین اور محتممین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ان اساتذہ کو، ائمہ کو عزت دو، مقام دو، ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ کیوں؟ مرنا تم نے بھی ہے، آخر اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس لیے ذرا اپنی آخرت کی فکر کرو اور ان کے حقوق غصب نہ کرو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور متولیین اور محتممین کے شر سے، ان کے حسد سے تمام ائمہ کرام کو اور مدرسین کو اللہ حفاظت نصیب فرمائے۔